غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کا انخلاء، کل ڈیڈ لائن کا آخری دن۔ میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی۔ ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 6382 افغان باشندوں پر مشتمل مزید 223 خاندان رضاکارانہ طور پر اپنے ملک لوٹ گئے۔ افغانستان جانے والے پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 92,000 سے تجاوز کر گئی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ مکمل چھان بین جاری۔ 1 نومبر کو کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، افغانستان اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغانستان کے ایما پر المرصاد کے نام سے سوشل میڈیا ہینڈل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ المرصاد کو ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے مالی تعاون فراہم کیے جانے کا انکشاف۔ المرصاد کا مشن پاکستان کے غیر قانونی افغانیوں کو ملک سے نکالنے کے فیصلے کو غلط ثابت کرتے ہوئے عالمی برادری سے ہمدردیاں بٹورنا ہے۔ غزہ لہو لہو۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر بری بحری اور فضائی حملے نہتے فلسطینیوں کو خون میں نہلا دیا۔ مزید 302 شہید، مجموعی تعداد 8,000 سے زیادہ ہو گئی۔ 3,300 سے زائد بچے اور 1,800 خواتین شامل، 20,000 زخمی۔ علاقے میں طبی سامان، خوراک، پینے کے پانی اور بجلی کی قلت۔ صہیونی دہشت گردی نے 23 لاکھ فلسطینیوں کو بھوک اور بیماری کے خطرے میں ڈال دیا۔ غزہ میں صہیونی جارحیت کا 24واں دن۔ القدس ہسپتال کے اطراف میں شدید بمباری، ہسپتال کو فوری خالی کرانے کا حکم۔ عالمی ادارہ صحت اور دیگر امدادی اداروں کا اسرائیلی اعلان پر سخت تشویش کا اظہار۔ ہسپتال خالی کروانا مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ عالمی ادارہ صحت، ہسپتالوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس متحدہ عرب امارات کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ اجلاس میں غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی ملاقات۔ قومی صحت کی خدمات کی وزارت سے متعلق امور پر بات چیت۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کو عملی زندگی میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی کاروبار میں خواتین کی شمولیت ملک کی ترقی کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ عملی زندگی میں بھی خواتین کی شمولیت لازمی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بلوچستان کے ضلع اوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں نائب صوبیدار لیاقت علی بھی شامل۔ نائب صوبیدار لیاقت علی نے 12 ستمبر 2014 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 51,169 پر پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر شیخو پورہ کا دورہ۔ مریضوں اور تیمارداروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ کا MS ہسپتال کو فوری تبدیل کرنے کا حکم۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کو بھی سخت وارننگ جاری کر دی گئی۔ شکایات کے ازالے کے لیے ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں خالصتان کے قیام کے لیے سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرینڈم۔ گرو نانک سنگھ سکھ گردوارہ میں سکھ برادری آزاد خالصتان کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈال رہی ہے۔ اب تک 65,000 سے زیادہ سکھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔
भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बायस बन गया। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल पर 1990 में काम शुरू हुआ। आकाश मिसाइल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और सेंसर्स की खराबी के जैसे मसाइल का सामना। कई ममालिक से मुआहदों के बावजूद भी मोदी सरकार एक भी आकाश मिसाइल डिलीवर न कर पाई। 2001 में शुरू होने वाला तेजा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी नाकामी का शिकार। नामवर मौसीकार, हिदायतकार, शायर और मुसन्निफ ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। ख्वाजा साहब पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल। ख्वाजा खुर्शीद अनवर को बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज और निगार अवार्ड से नवाजा गया। और नामवर कंपेयर और मुसन्निफ दिलदार परवेज भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। अदब के दायरे में रहकर तंज़ो मिज़ाह के फन से बखूबी आशना थे। उनकी तहरीर करदा किताबों में दिलदारियां, आमना सामना और दिलबर नुमाया रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ जाने में अब सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकल जाने की डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई है। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर दिया जाएगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट करने का हतमी फैसला और इसमें कोई तौसी नहीं दी जाएगी। पंजाब भर में गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी के लिए जामे इक़दामात किए गए हैं। 31 अक्टूबर तक की मोहलत के तनाजुर में मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। पुलिस और मुतालिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमों को पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। 1 नवंबर से कबल मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आरसी कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। इन कैंप्स में रिहाइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के जामे इंतजाम किए गए हैं, जहां मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग रिहाइशगाहें भी मौजूद हैं। इंतजामिया के मुताबिक नादरा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसको FIA का ट्रेंड अमला इस्तेमाल करके उन अफराद की रजिस्ट्रेशन करेगा। उन कैंपों से बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स तक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के दीगर जरूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के साथ कारोबार करने या उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक हमदर्द और जिम्मेदार हमसाय का किरदार अदा किया है जिसकी दुनिया में कोई नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मुनशियात, क्लैशनकोफ कल्चर, स्मगलिंग जैसे बेशुमार जराइम अफगान पनाह गुज़ीनों की वजह से पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की सालमियत के पेश नज़र इन जराइम को ख़त्म करने का अटल फैसला कर लिया है। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 382 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 92,928 अफगान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान बाशिंदों के अपने वतन वापसी दोनों ममालिक और खत्ते के पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है।
اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ بھارت اور افغانستان نے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پالیسی کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے ایما پر المرصاد کے نام سے ایک سوشل میڈیا ہینڈل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ المرصاد کا مقصد دنیا میں پاکستان کا منفی تاثر پھیلانا ہے۔ المرصاد کو ہندوستانی خفیہ ایجنسی را مالی تعاون فراہم کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی حکومت المرصاد کو 20 لاکھ افغانی روپے کا بجٹ مسلسل فراہم کرتی آ رہی ہے۔ المرصاد اردو، پشتو، عربی اور انگریزی کے علاوہ متعدد زبانوں میں مواد نشر کرتا ہے۔ المرصاد کا حالیہ مشن پاکستان کے غیر قانونی افغانیوں کو ملک سے نکالنے کے فیصلے کو غلط ثابت کرتے ہوئے عالمی برادری سے ہمدردیاں بٹورنا ہے۔ افغانستان پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے خود ساختہ منفی مواد تخلیق کرتا ہے اور المرصاد کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ المرصاد اپنے جھوٹ پر مبنی مواد کو شہرت دلوانے کے لیے سوشل میڈیا پر مشہور شخصیات کا سہارا بھی لیتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نگراں صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ زبیر خان جمالی نے کہا ہے کہ صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو لازمی ان کے اپنے ملکوں کو بھیجا جائے گا۔ صحبت پور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان والوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ حکومت نے ٹرانزٹ پوائنٹ بنائے ہیں جہاں پر بوڑھے، بچوں اور خواتین کے لیے خوراک کا انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور میڈیکل کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو افراد غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہیں 1 نومبر کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اور بلٹن میں ابھی آپ کو آگاہ کریں گے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے۔ غزہ میں 24 روز سے جاری صہیونی بربریت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے القدس ہسپتال کے اطراف میں شدید بمباری کی ہے جس سے ہسپتال کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے القدس ہسپتال کو فوری خالی کرنے کی وارننگ بھی دی ہے۔ القدس ہسپتال کے ڈائریکٹر نے رائٹرز کو بتایا کہ ہسپتال میں رہنے والے بے گھر افراد کی تعداد 12 سے 14 ہزار کے درمیان ہے، جبکہ بچوں سمیت سینکڑوں مریض تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ ان حالات میں ان کو منتقل کرنا ناممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور دیگر امدادی اداروں کی جانب سے القدس ہسپتال کو خالی کروانے کے لیے اسرائیلی اعلان پر سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے تحت صحت عامہ کے اداروں کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ ہسپتال خالی کروانا مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے بھی ہسپتال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی طیاروں نے جنوبی غزہ میں ترک ہسپتال کے قریبی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ شہر پر تازہ بمباری میں مزید 20 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری صہیونی جارحیت میں شہداء کی تعداد 8000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہداء میں 3342 بچے، سینکڑوں خواتین اور بزرگ شہری شامل ہیں۔ اسرائیلی بربریت میں اب تک 20,200 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق مشرقی غزہ میں مختلف محاذوں پر اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ صہیونی فوجیوں کی مسلسل وحشیانہ بمباری کے بعد غزہ کا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صہیونی دہشت گردی کے باعث 23 لاکھ فلسطینیوں کو بھوک اور پیاس کا سامنا ہے۔
غزہ میں طبی سامان، خوراک اور پینے کے پانی کی شدید قلت ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اتوار کو 30 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، تاہم امدادی اداروں نے واضح کیا ہے کہ یہ امداد ناکافی ہے۔ غزہ کے لیے مستقل بنیادوں پر زیادہ امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ادھر اسرائیلی دفاعی افواج نے غزہ میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ کنارے میں بھی قابض فوج اب تک 112 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ یہ اجلاس متحدہ عرب امارات کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے، جس میں غزہ کی بگڑتی انسانی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں انسانی بنیادوں پر اسرائیل سے جنگ روکنے سے متعلق قرارداد بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے قبل غزہ بحران پر امریکہ نے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، جبکہ 3 روز قبل جنرل اسمبلی نے انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی تھی۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ اور معروف سیاحتی شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ مظاہرین نے یہ جنگ نہیں نسل کشی ہے کے نعرے لگاتے ہوئے سول اسکوائر کی جانب مارچ کیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے رہائشیوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ نگراں وزیر اعظم سے نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں وفاقی وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 163 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 51,107 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 230 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے زر پالیسی کا آج اعلان کیا جائے گا۔ زر پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوگا، جس کے بعد آئندہ 2 ماہ کے لیے طے کیے جانے والے شرح سود کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کی نصف آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے ترقی کی منازل طے نہیں کی جا سکتی۔ خواتین کے لیے مواقع بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ تمام شعبۂ زندگی میں آگے آ کر ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ کراچی میں شعبہ طب میں خواتین ڈاکٹرز کی خدمات کے موضوع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو خواتین کی شمولیت بڑھانے کے حوالے سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی ہیلتھ جیسے پروگرام کم وسائل رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ میں علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر سے متعلق تشہیر بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ذہنی صحت بھی دور حاضر کے اہم چیلنجز میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں 4 کروڑ کے قریب افراد ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طب کے شعبے سے منسلک افراد کو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت جیسے چیلنج سے نمٹنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی آڈیو لیک کے معاملے پر سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزارت داخلہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ کوئی حکومتی ایجنسی خفیہ ریکارڈنگ میں ملوث نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے فون بکنگ اور آڈیو لیکس کے خلاف دائر کر رکھی ہیں۔ ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب نے آڈیو لیکس معاملے پر پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار نے کی۔ جمہوریہ روانڈا کی سینٹ کے صدر ڈاکٹر کالندر فرانکوئس 6 رکنی وفد کے ہمراہ 5 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے روانڈا کے پارلیمانی وفد کو دورے کی دعوت دی ہے۔ سینیٹر برائے مہمانداری اور چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کامرس سینیٹر ذیشان خانزادہ نے روانڈا کے پارلیمانی وفد کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ 5 روزہ دورے کے دوران روانڈا کے وفد کے صدر ڈاکٹر عارف الوی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور دیگر سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سمیت اعلیٰ سطح ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ڈاکٹر کالندر فرانکوئس زوائے اپنے پارلیمانی وفد کے ہمراہ انٹرنیشنل پارلیمنٹرین کانگریس اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور ادارہ برائے پارلیمانی خدمات کا دورہ بھی کریں گے۔ وفد کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا دورہ کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ کا تہہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ نگراں وفاقی وزیر تحفظ خوراک کوثر عبداللہ ملک کہتے ہیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے غذائی تحفظ، زرعی شعبے سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن کی بہتری کے لیے کوششیں جاری ہے۔ اسلام آباد میں یو ایس ایڈ کے تعاون سے منعقدہ پری کاپ 28 کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ زراعت کا شعبہ خصوصی توجہ کا متقاضی ہے۔ ایسی فصلوں پر توجہ دے رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت کی پالیسیوں اور غذائی نظام میں تبدیلی کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریزروائرز اور ڈیموں اور آبی تحفظ سمیت ہم سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔
تقریب میں USAID اور IWMI کے نمائندوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان کے لیے پانی، خوراک اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع ایکشن پلان کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع اباران کے علاقے کھورو میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے دوران بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں اوکاڑا کے رہائشی 37 سالہ نائب صوبیدار آصف عرفان اور سرگودا کے رہائشی 22 سالہ سپاہی عرفان شامل ہیں۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ وطن عزیز کو دہشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ اور شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے بے شمار نوجوانوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہیں۔ نائب صوبیدار لیاقت علی بے پاک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے۔ وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ نائب صوبیدار لیاقت علی نے 12 ستمبر 2014 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میرے شوہر نائب صوبیدار لیاقت علی جو ہے وہ بہت اچھے اور بہت محبت کرنے والے، بہت رحم دل انسان تھے۔ بس جیسے ایک پاؤں تلے سے زمین نکل سب کچھ ختم ہو گیا جس طرح سے، بس اس وقت اللہ بس یہی صبر اور شکر کی دعا اللہ پاک سے مانگ رہی تھی۔ بس ہم لوگ دعائیں کر سکتے، اور یہ بچے جو ذمہ داریاں جو مجھ پر آ پڑی ہیں، اللہ ان کو بہتر طریقے سے نبھانا، تاکہ آخرت میں اپنے شوہر کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ تو ان کو ایک ہی فکر تھی بس بچوں کی، تمہیں سنبھل کے رہنا چاہیے۔ بچے 6 بچوں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ڈیوٹی کے معاملے میں وہ ایسے تھے، بے شک آپ روئیں، جو مرضی کریں، اپنے بچوں کو آپ نے خود سنبھالنا ہے، خود دیکھنا کرنا ہے، لیکن ڈیوٹی کے معاملے میں 1 سیکنڈ کی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب فوج جوائن کی ہے تو اسی ارادے سے کی تھی کہ میرے ملک اور فوج کے بیچ میں آپ اور میرے بچے نہیں آ سکتے۔ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے۔ میرے بابا جو ہے ان کا بھی خواب تھا کہ ہم بھی بڑے ہو گئے ایک آرمی کا آفیسر بنے۔ میرے جو بابا ہے وہ جب آفس سے آتے تھے اپنے، ان کی وجہ بائک کی بات ہمیں آ جاتی تھی تو ہم نیچے بھاگتے ہو جاتے تھے، تو میرے بابا میں اپنے ایک اس کندھے پہ کوئی اس کندھے پہ بٹھا کے اوپر لاتے تھے گھر تک۔ میرے بابا ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے طلبہ اور طالبات نے لاہور گیریجن شوٹنگ گیلری کا دورہ کیا۔ وفد میں فیکلٹی ممبران سمیت 60 سے زائد طلبہ شامل تھے۔ طلبہ کو مختلف ہتھیاروں کی خصوصیات اور استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ طلبہ نے مختلف شوٹنگ رینج میں ٹریننگ سٹاف کے زیر نگرانی ہتھیاروں سے فائرنگ کا عملی تجربہ بھی حاصل کیا۔ وفد کے شرکاء نے مختلف ہتھیاروں اور ان کے استعمال میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد نے لاہور گیریجن شوٹنگ گیلری کے انتظام و انصرام اور اس کی افادیت کے حوالے سے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ آج ہمارا وزٹ لاہور گیریجن شوٹنگ گیلری میں تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیفرنٹ ڈسٹینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے شوٹنگ کی ہے ڈیفرنٹ ویپنز کے ساتھ، اور میں نے جو ہے وہ کوگنیٹیو سکلز شوٹنگ سپورٹس میں کس طرح سے اس کی اہمیت ہے میں نے اسے ایکسپلور کیا۔ Today was my first experience for the shooting and it was really very fascinating, and I think competitions like this and activities such like shooting, swimming and riding should be promoted at every national and international levels. لائیو سیشن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہم لوگ کیسے چلا سکتے ہیں گنز کو۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ان سے شوٹنگ ایریا میں گئے اور ہم لوگوں نے گنز کو چلایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے رات گئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخوپورہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے اسپتال میں مفت ادویات نہ ملنے اور دیگر بد انتظامی کی شکایات پر MS ڈاکٹر فرجاد بٹ کو فوری تبدیل کر دیا اور CEO ہیلتھ شیخوپورہ کی بھی سخت سرزنش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادویات باہر سے منگوانے والے مریضوں کے فوری طور پر پیسے واپس کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبے کے تمام ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ لیگی رہنما جاوید لطیف کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے بھائی میاں اختر لطیف کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔
गिलगित स्कर्दू में फंसे सयाहों को निकालने के लिए आज पीआईए की 6 परवाजें बहाल कर दी गई हैं। पीआईए में हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से कई रोज से ये परवाजें मनसूख रहीं। मनसूखी की वजह से सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाह स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान फंसे हुए हैं। पीआईए हुकाम के मुताबिक परवाजें PK 601 और 605 मुकर्ररा वक्त पर गिलगित रवाना होंगी। इस्लामाबाद स्कर्दू की परवाज PK 451 और PK 452 भी ऑपरेट हो रही हैं, जबकि गिलगित इस्लामाबाद की 2 परवाजें PK 602 और PK 606 भी शेड्यूल है। परवाज PK 601 शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से गिलगित के लिए रवाना होगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। शहर लाहौर की फ़ज़ा मुसलसल स्मोक की लपेट में है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर तजावज़ कर चुका है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। लाहौर में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हर घंटे के बाद रिकॉर्ड किए गए डाटा के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा शाहराह क़ायद-ए-आज़म पर 464, जबकि कैंट में 396 और केनान रोड पर 340 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में बढ़ती हुई स्मोक के बायस शहरी आंखों और गले की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। वाशिंगटन में ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अमेरिका का दौरा करने वाले मिड करियर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के ग्रुप ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान से मुलाकात की। मसूद खान ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अपने ताल्लुकात को असर नौ तरतीब दिया है। तजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत अहम शोबों में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देरीना तालीमी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वफूद के तबादले के प्रोग्राम नई टेक्नोलॉजी सीखने और पेशावर अफराद के नेटवर्क बनाने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। KMS के मुताबिक मकबूजा इलाके में अगस्त 2019 से अब तक नौजवान लड़कों और खवातीन समेत 800 से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 2300 से ज़ायद जख्मी और 21,000 से ज़ायद को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय जेलों में नजरबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कारकुनों ने अपने पैगामात में मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान की मजम्मत की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुर्रियत रहनुमाओं के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो भारत नवाज सियासत का हिस्सा बन जाएं या जेल जाने को तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि भारत लोगों को डरा धमकाकर जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलास में मुनक़दा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मुक़र्ररीन ने कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादत की जद्दोजहद को भरपूर अंदाज में हिमायत की है। रियासत टेक्सास की नुमाइंदा रुकन टेरी मिन्स ने खिताब में कहा कि कश्मीरियों पर किसी भी किस्म का जबर और तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर तमाम मुनक़दा तकरीब में सिख फॉर जस्टिस के वफ़द ने भी शिरकत की। और खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर तमाम रेफरेंडम जारी है। गुरु नानक सिंह सिख गुरुद्वारा में सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के दूसरे मरहले के लिए वोट डाल रही है। वोटिंग अमल कैनेडियन वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब रेफरेंडम कमीशन रेफरेंडम की निगरानी कर रहा है। 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए। वोट डालने के लिए हज़ारों सिख लाइनों में मौजूद है। पोलिंग स्टेशन गुरुद्वारा के अकब में कायम किया गया है। कुछ दीगर खबरों के जाने बढ़ें और आपको बताएं कि मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के इंतकाल के बाद उनकी नमाज जनाजा आज रात बाद नमाज इशा उनके आबाई गांव रईसाबाद तलम्बा में अदा की जाएगी। निकरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आसिम जमील के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने अल्लाह ताला से मरहूम के दर्जात की बुलंदी और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजानी, स्पीकर राजा परवेज अशरफ, निगरान वफाकी वज़रा सरफराज अहमद बुगटी, मुर्तज़ा सोलंकी, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत सियासी शख्सियात ने मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे आसिम जमील के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। और नाज़रीन, भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बायस बन गया है। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल पर 1990 में काम शुरू हुआ। $1 मिलियन से बनने वाला एक मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। 2017 में मोदी सरकार और मोदी मीडिया ने आकाश मिसाइल के हक में बेपनाह प्रोपेगेंडा भी किया। आकाश मिसाइल को जदीद तरीन, कम कीमत और मेड इन इंडिया का टैग लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि सूडान, फिलिपाइन, बहरीन और कीनिया ने आकाश मिसाइल खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करते हुए ये भी कहा कि वियतनाम, इंडोनेशिया, अरब अमारात और मिस्र ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है। डील करने के बाद से आज तक मोदी सरकार एक भी आकाश मिसाइल डिलीवर नहीं कर सकी।
ذرائع کے مطابق آکاش میزائل ابھی تک ڈیولپمنٹ فیز میں ہے اور ایکسپورٹ کے قابل نہیں۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ آکاش میزائل کو ریڈار، الیکٹرانک کنٹرول یونٹ اور سینسرز کی خرابی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ لائیو ٹیسٹ کے دوران 43% میزائل فائر ہی نہیں ہوئے۔ مودی سرکار نے ہزیمت سے بچنے کی خاطر 2019 میں ڈیفیکٹ انویسٹیگیشن بورڈ تشکیل دے دیا۔ 2019 سے 23 تک ڈیفیکٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے 16 اجلاسوں کے باوجود آکاش میزائل کو درپیش مسائل دور نہیں کیے جا سکے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق 2001 میں شروع ہونے والا تیجا فائٹر ایئر کرافٹ پروجیکٹ بھی ناکامی کا شکار ہے۔ ناکامی پر ناکامی کی وجہ سے تیجا کی قیمت 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ بھارتی آڈیٹر جنرل کے مطابق 178 پروجیکٹس میں سے 119 ناکام ہوئے ہیں۔ 2010 سے 2019 تک DRDO نے 86 ناکام پروجیکٹس کو کامیاب قرار دیا۔ DRDO کو بنایا گیا بیشتر اسلحہ استعمال کے قابل ہی نہیں۔ سابق بھارتی آرمی چیف VP ملک کے مطابق DRDO نے 2011 تک 46 منظور کروائے گئے پروجیکٹس میں سے صرف 13 مکمل کیے۔ گزشتہ مالی سال میں DRDO کا بجٹ $3 ارب رہا۔ انہوں نے کہا کہ DRDO کی ناکامیوں کی طویل فہرست میں ناگ میزائل، تیجا جہاز اور ارجن ٹینک بھی شامل ہیں۔ معروف موسیقار، ہدایت کار اور نغمہ نگار خواجہ خورشید انور کی موسیقی سے ترتیب یہ نغمے آج بھی مقبول ہیں۔ ان کی 39ویں برسی کے موقع پر ان کی فنی خدمات کی تفصیلات آپ کو بتائیں گی لاہور سے شمائلہ شبیر۔ خواجہ خورشید انور 21 مارچ 1912 کو میاں والی میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے MA فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز 1935 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے کیا۔ پاکستان میں انہوں نے مجموعی طور پر 20 فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں انتظار، ہیر رانجھا اور کوئل جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں۔ پاکستان میں ان کی پہلی فلم انتظار 1956 میں، جبکہ آخری فلم مرزا جٹ 1982 میں ریلیز ہوئی۔ خواجہ خورشید انور اعلیٰ پائی کے موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب تمثیل نگار، ہدایت کار اور شاعر بھی تھے۔ بحیثیت ہدایت کار انہوں نے ہمراز، چنگاری اور گھونگھٹ جیسی فلمیں بنائیں اور ان فلموں کی موسیقی بھی ترتیب دی۔ چنگاری میں نے ایک بلاس خانی توڑی بھی دی تھی، یہ اس پہ بیس کر کے طرز بنائی تھی، اور اس کے جو شروع میں فلوٹ کے پیس جاتے ہیں وہ پکے شدھ خالص اسی کے ہیں، بلاس خانی توڑی کے۔ خواجہ خورشید انور کے فلمی گیتوں کی اکثریت رومانوی گیتوں پر مشتمل تھی۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ خواجہ خورشید انور 30 اکتوبر 1984 کو 72 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا موسیقی کو یادگار دھنیں اور گیت دینے والے موسیقار خواجہ خورشید انور کی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن۔ نامور کمپیئر اور مصنف دلدار پرویز بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ بیک وقت اردو، انگریزی اور پنجابی زبانوں پر عبور ان کی پہچان بنا۔ دلدار پرویز بھٹی دلداری کرنے والا ہمدرد اور مخلص انسان، ہر دل عزیز فنکار اور استاد 30 نومبر 1948 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کریئر کا آغاز گورنمنٹ کالج ساہیوال سے بطور لیکچرار کیا۔ دلدار پرویز بھٹی اپنی حاضر جوابی میں بے مثال تھے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر طنز و مزاح اور لوگوں کو ہنسانے کے فن سے بخوبی آشنا تھے۔ اسی طرز گفتگو کے سبب لوگوں میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ PTV کو پنجابی میں پہلا کوئز شو شروع کرنے کا آئیڈیا دلدار پرویز بھٹی نے دیا اور ٹاکرا نامی اس پروگرام سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ میلہ، یاداشت بخیر اور پنجنت جیسے مقبول عام پروگرام بھی کامیابی سے پیش کیے۔ اور میپکو ریجن میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ میپکو ریجن میں اب تک مہم کے دوران 8,852 صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ میپکو سرویلنس ٹیموں اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں 13 اضلاع میں 6,317 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اب تک بجلی چوروں سے 27 کروڑ 32 لاکھ روپے کی وصولیاں کی جا چکی ہیں۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کیسکو ترجمان کے مطابق صوبے میں بلوں کے نادہندگان کے 278 کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں اور بجلی چوری کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے۔ بجلی چوروں کو ڈیٹیکشن کے بد میں 22 کروڑ 78 لاکھ روپے بل بھیجے گئے ہیں، جس میں سے 18 کروڑ 72 لاکھ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ اب تک نادہندگان سے 1 ارب 20 کروڑ 18 لاکھ روپے بجلی بلوں کے بقایا جات کی مد میں وصول کیے گئے ہیں۔
اور ابھی کھیلوں کی خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے شفیق خان کی جانب۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے 30ویں میچ میں سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں پونے میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ دن 1:30 سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ افغانستان اور سری لنکا اب تک میگا ایونٹ میں 5 میچز کھیل چکے ہیں۔ دونوں ٹیموں نے 2 مقابلے اپنے نام کیے، جبکہ 3 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے اگر مگر کا سلسلہ اب بھی برقرار ہے۔ قومی ٹیم 4 میچز ہار کر بھی ٹورنامنٹ سے آؤٹ نہیں ہوئی، تاہم اس کی ساری امیدیں اب دیگر ٹیموں کے نتائج سے جڑی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں مجیب الحق کی اس رپورٹ میں۔ امکانات تو کم ہیں لیکن امید اب بھی زندہ ہے۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے سب سے پہلے تو پاکستان کو بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے اپنے میچز بھاری مارجن سے جیتنے ہوں گے۔ قومی ٹیم کو لاسٹ 4 میں جگہ بنانے کے لیے دیگر ٹیموں کی مدد بھی درکار ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اگر پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ اور سری لنکا سے بھی ہار جائے تو پھر پاکستان کے 10 اور نیوزی لینڈ کے 8 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ سری لنکا کا رزلٹ بھی پاکستان کی نظروں میں رہنا چاہیے۔ گرین شرٹس کے لیے ضروری ہے کہ سری لنکا کی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکست دے، لیکن بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان میں سے صرف ایک ہی میچ جیتے۔ اگر سری لنکا بقیہ 4 میں سے 3 میچز جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بھی 10 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ نیوزی لینڈ اگر 3 میں سے ایک بھی میچ جیتا تو اس کے بھی 10 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کا کافی انحصار نیٹ رن ریٹ پر ہوگا۔ ٹورنامنٹ کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی امیدیں اب بھی برقرار ہیں اور آخر تک اس آس کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ٹیم آئندہ میچز میں فائٹنگ سپرٹ کا مظاہرہ کرے، کیونکہ قسمت بھی بہادروں کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ مجیب الحق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا 7واں میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گی۔ قومی ٹیم میچ کی تیاری کے لیے آج پریکٹس سیشن کرے گی۔ 3 گھنٹے کے تربیتی سیشن میں کرکٹرز کھیل کے تینوں شعبوں میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریننگ سیشن کے دوران قومی ٹیم کا ایک کھلاڑی پری میچ نیوز کانفرنس بھی کرے گا۔ میگا ایونٹ میں پاکستان نے اب تک 6 میچ کھیلے، 2 جیتے، جبکہ 4 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں افغانستان اور سری لنکا کے علاوہ باقی تمام ٹیموں نے 6 میچز کھیلے ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل کی بات کی جائے تو میگا ایونٹ میں اب تک کی ناقابل شکست میزبان بھارت کی ٹیم 12 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 6 میں سے 5 میچز جیت کر 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے 8 پوائنٹس ہیں، تاہم بہتر رن ریٹ کی بنیاد پر کیوی ٹیم تیسرے اور کینگروز چوتھے نمبر پر ہیں۔ پاکستان، سری لنکا، افغانستان اور نیدرلینڈز کے 4 پوائنٹس ہیں۔ رن ریٹ کی بنیاد پر سری لنکا کی 5ویں پوزیشن ہے، پاکستان 6، افغانستان 7ویں اور نیدرلینڈز کی ٹیم 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے 2 پوائنٹس ہیں، بنگلہ دیش 9ویں جبکہ انگلش ٹیم آخری نمبر پر موجود ہے۔ ورلڈ کپ اسپیشل سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے میں 131 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 124 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 62 مریض زیر علاج ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈینگی سے بچنے کے لیے اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں اور ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ پولیو کے خاتمے کی خصوصی مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کا انعقاد پنجاب کے 4 اضلاع میں کیا جائے گا۔ لاہور، راولپنڈی میں 7 روزہ جبکہ شیخوپورہ، راجن پور میں مہم 5 روزہ ہوگی۔ سربراہ انسداد پولیو مہم کے مطابق کوئٹہ اور کراچی میں وائرس کی نشاندہی کے بعد راجن پور کو مہم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مہم میں 32,000 پولیو ورکرز حصہ لیں گے، جبکہ 5 سال تک کی عمر کے 42 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ شہروں کے داخلی راستوں پر بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
स्मोक ने एक मरतबा फिर पंजाब के मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। माहौलियाती आलूदगी की ये खतरनाक किस्म इंसानी सेहत और फसलों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फरहान मिर्जा की रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ ही जनूबी पंजाब के शहरी और दही इलाकों के माहौल में स्मोक की मिकदार में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। हवा में मौजूद गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैथीन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के कीमियाई अजरात मिलकर स्मोक का रूप धार लेते हैं। फजा में स्मोक बनने की सूरत में पूरा माहौल आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से हर जानदार और पौधे शदीद मुतासिर होते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल एमिशन से हमारी तकरीबन जो रिपोर्टेड डाटा हुआ है उसमें 43% इसका हिस्सा मौजूद है। एग्रीकल्चर का हमारा 20% हिस्सा मौजूद है इसमें, और पावर सेक्टर और इंडस्ट्री का मिलाकर हमारे पास बाकी 40% बच जाता है। और इसी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को कुदरती आफत करार देते हुए इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर जुडिशनल इन्वायरमेंटल एंड वाटर कमीशन तश्कील दिया है, जो स्मोक की बनने वाली वजूहात को मॉनिटर कर रहा है। फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाले रवायती भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने और रवायती भट्टों पर पानी डालने के इकदाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। रवायती भट्टों को आलूदगी से पाक ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर इकदाम जारी हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। रौनक मेले के दिलदादा लाहौरियों की तफरीह के लिए जिलानी पार्क में भी सकाफती रंगों से भरा फेस्टिवल जारी है। वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से लाहौर की सकाफत को उजागर करने के लिए जिलानी बाग में खुसूसी फेस्टिवल का इख्तिताम किया गया है। शहरी इस मेले में अपने अहले खाना और अजीज़ो अकारब के हमरा शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर की सकाफत को अपने अंदर समोए ये मेला न सिर्फ शहरियों बल्कि दूर दराज से आए अफराद को अपने शहर में लिए हुए है। सकाफती मलबूसात, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स पर खूब रश दिखाई दे रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कल्चरल हार्मनी बहुत बढ़ाती हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज का स्टॉल लगे हुए हैं, तो लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी लॉन्च करने का मौका मिलता है। तो ये फेस्टिवल चल रहा है लाहौर है के नाम से, आप सब लोग जरूर आए यहाँ पर। पूरा यहाँ पर एक पैकेज चल रहा है फैमिली का। मजेदार चटखारेदार रवायती खाने भी इस मेले की रौनक बढ़ाए हुए हैं। बदलते मौसम ने इस मेले की गहमा गहमी को चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, मजे मजे के खाने यहाँ पर मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान का कल्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हैंड आर्ट्स और क्राफ्ट्स और डिफरेंट चीजें मैंने देखी है यहाँ पर। DGPH ने सकाफती मेले का दौरा किया और शहरों की फेस्टिवल में शिरकत को सराहा। पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स खुश आइंद हैं, जिससे लोग खूब महसूस हो रहे हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, सर्दियां आते ही शहरी बड़ी तादाद में गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख करते हैं। रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट शॉपिंग के हवाले से जुड़वा शहरों में बसने वाले अफराद में बेहद मकबूल है। देखते हैं समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। जुड़वा शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसम सर्द हो गया है। यही वजह है कि गर्म मलबूसात खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख कर रही है। अवाम मार्केटों से जैकेट्स, स्वेटर, जुराबें, गर्म शॉल और कोट खरीदते नजर आए। शहरियों का कहना है कि सेलों की वजह से कपड़े मुनासिब कीमत में बाआसानी मिल रहे हैं। बस हमने 3 सूट अपने मतलब खरीदे बड़े और 2 बच्चों के खरीदे। हमने तो अभी जैकेट वगैरह फर वाली खरीदनी है। यहाँ से अच्छा स्टाफ आया हुआ है यहाँ पे। घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं और हम बच्चों के साथ बस इधर ही सैर तफरीक कर रहे हैं। गर्म जीन्स हैं वो भी ज़रूरी हैं और मैंने भी देखेंगे खरीदी है और लोग भी खरीदने आ रहे हैं। बच्चों के लिए जैकेट्स खरीदेंगे, स्वेटर्स खरीदेंगे, इनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अवाम खुद को सर्द मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए दुकानों और मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी में मशगूल थे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह में -3 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। मुद्दत तो तवील नज़र आती है कि 20-22 साल इन्होंने जदोजहद की, लेकिन जब देखा जाए तो ये बहुत 2 मिनट की हिस्ट्री भी नज़र नहीं आएगी कि आपको उंगली से पकड़ के प्रिप क्लास में ले जाया गया और आज आपको डिग्रियां दे रहे हैं। उस वक्त में आपको पढ़ाया गया जब एजुकेशन में, मुल्क में, इदारों में इतनी फैसिलिटेशन, सहूलियात नहीं थी। आज आप वहाँ बैठे हैं, मुल्क और कौम आपसे तकाजा करेगी। जब कुछ अरसे बाद आप यहाँ बैठकर आपके बच्चे डिग्री लेंगे तो चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कौम को तालीम याफ्ता करें। दूसरी खुशी मुझे ये हुई कि एक वक्त था मुल्क में भी, लेकिन हमारे सूबे में, कि बच्चों की तालीम को अकीर समझा जाता था। फिर आस्ता आस्ता प्राइमरी तक, फिर कुछ सालों बाद मिडिल तक, फिर मैट्रिक तक, एफए, और उस वक़्त मैं काउंसलर था तो बच्चों की सीटें मुख्तस होती थी कि अरे लाजमी 2%, 4% होनी चाहिए। आज आपने तुलबा को मात देकर तादाद खुद बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि किसी शायर ने पता नहीं किस वक्त में यो टपे कड़े हुआ लगभग पुख्तो तराशम यो टपे कड़े हुआ कद ज़ल्मून पूरे निशी गराना वतना जीना कई बदी गठी। तो अब एजुकेशन इसकी तरह ये क्यों कहा गया उस वक़्त? देखो, शायर जो है वो समंदर को कूजे में बंद करता है। उसकी शायरी से आप 20 मतलब ले सकते हैं। कोई लेगा जंग का मकसद, कोई लेगा समाज की बुराइयों के खात्मे का मकसद, कोई लेगा एजुकेशन का मकसद, कोई लेगा इस्लाह का मकसद। इसलिए उसने कहा कजलमी दी वो न गठी मुझे न कई बजे गठी। आप पर बहुत बड़ा इम्तिहान आ रहा है। इसलिए आपकी जो तादाद मैंने देखी मुझे खुशी हुई दिल से। मैं दिल की बात कर रहा हूँ और इस वालिदैन के साथ इस जो माएँ हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 259 तुलबा हैं और 196 तुलबा हैं और 259 तुलबात हैं। इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे।